میرا نام غلام رسول سدن رج کی ہے خاص مقام میرا ضلع خاص تحصیل گجرات میری مذہب دوست و دین اسلام میرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، اج اسی تانوں ایک ایسی جگہ تے سیر دی خاطر لے کے حاضر ہاں جیڑی تاریخ آمدیت دے لحاظ نال بڑی اہمیت دی حامل ہے. ایک بہت ہی بڑے صوفی بزرگ عالم حضرت مولانا غلام رسول صاحب جنہ دا نام آمدیہ لٹریچر وچ آندا ہے اور نال لکھیا ہوندا ہے راجے کی. راجے کی بولن دے لحاظ نال بولیا جا رہا ہے، حقیقت وچ کاغذاں دے وچ نام راجے کے ہے. اور اس دی کنہ اس دی وجہ یہ ہے کہ مجموعی طور تے وڑیچ برادری دی یہ آبادی ہے اور انہاں دے آباد وچوں ایک بزرگ راجہ نام اس دے آباد کار سن اور اس وجہ نال انہاں دے نام دی مناسبت نال راجے کے جگہ ہے. اج دی آبادی قریباً 2-2.5 ہزار دے درمیان ہے، لیکن بہت مدت پہلے تو لے کے کوئی تعلیم دا، رسل و رسائل دا، ذرائع ابلاغ دا اس جگہ تے انتظام نہیں سی اور کوئی بھی اس جگہ تے رہ کے کسی بھی طرح علم دے وچ فنون دے وچ او ترقی کرن دے سامان نہیں سی رکھدا. پرائمری دی تعلیم حاصل کرن واسطے بھی ایتھوں پیدل دور کسی جگہ تے جانا پیندا سی اور جوں جوں تعلیم زیادہ لینی بہت دور. اس پس منظر وچ کہ اس جگہ دے حالات ہیں، ایسا پھل کھڑیا ایتھے کچھ مدت پہلے. کرم دین بزرگ دا نام ہے جنہ دے گھر پیدا ہون والا بظاہر ایک بچہ غلام رسول. 3 بھائی سن، لیکن میں ذکر حضرت مولوی غلام رسول صاحب راجے کی دا تفصیل نال کرن لگا ہاں. اس واسطے انہاں دی طرف اشارہ ہے. انہاں نے پرائمری دی تعلیم تے 50 سکول تو اور مڈل بھی اتھے ہی مکمل کیتی، لیکن اس دے پہلے انہاں دے والد صاحب نے گھر وچ عربی فارسی عام مسلمان گھراں دے وچ جتنا بنیادی علم ہوندا سی، لیکن غیر معمولی طور تے والد صاحب دا علم عام عربی اور فارسی الف بے نالوں اگے بڑھ کے نظامی درس تعلیم دا جو بنیادی حصہ آندا ہے وہ دیاں بہت ساریاں گلاں ہے سن جڑیاں انہوں نے اپنے اس بیٹے نوں گھر تعلیم دتیاں. لیکن بہت نزدیک ہی 4 میل دے فاصلے تے گولے کی ایک اچھا درس سی، اوتھے بڑے مشہور ایک اس وقت بزرگ عالم دین امام الدین نام دے سن. والد صاحب نے انہاں دے کول پڑھن بھیج دیتا اور اوتھے انہوں نے تعلیم اپنی نوں اگے ٹوریا، زیادہ تعلیم حاصل کیتی. ایس جس جگہ تے اسی بیٹھے ہیں یہ گجرات شہر تو مغرب والی طرف تے 14 میل دے فاصلے اتے آباد ہے. تحصیل بھی دی گجرات ہے، ضلع بھی دا گجرات ہے اور ایتھوں درمیانی فاصلہ 4 میل دا قریباً ہے گولے کی دا. حضرت مولوی غلام رسول صاحب راجے کی دی ولادت 1878 قریباً ہوئی ہے. 77 تو 79 دے درمیان کسے وقت اوسطاً اندازاً انہاں دا سنے ولادت 1878 ہے اور وفات انہاں دی 1963 ہوئی. اس طرح انہاں دی عمر مجموعی طور تے 78 تو لے کے 63 تک 75 سال عمر بندی ہے. انہاں دی تعلیم تے بعد دا معاملہ ہے. اس تو پہلے ولادت دا ایک اہم واقعہ بچیاں عزیزاں نوں نہیں پتہ ہونا، بہت سارے وڈی عمر والے بھی نہیں جان دے. ایک بڑا اہم واقعہ ہے کہ گھرانہ خدا دے فضل نال بڑا دیندار اور اللہ تعالیٰ دی رضا پلن والا گھرانہ سی. حضرت مولوی غلام رسول صاحب راجے کی دی والدہ بھی بڑی خدا رسیدہ سن. انہوں نے اس بیٹے دی ولادت تو پہلے ایک خواب دیکھا. اس خواب دے انہوں نے دیکھا کہ میرے گھر ایک دیوا جلیا ہے، ایک چراغ روشن ہویا ہے اور اس دیوے دی اس چراغ دی روشنی نال سارا گھر جگمگا اٹھیا ہے. او دے تو بعد اللہ تعالیٰ نے آپ دی گود ہری کیتی اور اے بیٹا پیدا ہویا. اس طرح نال انہاں دی آمد او خدا تعالیٰ دی تقدیر نال
ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਘਰ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਗਮਗਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੂਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਾਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਨ, ਇਸਮਾਈਲ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਬਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਨ ਨਾਮ ਸੀ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਿਡਲ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਗੋਲੇ ਕੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਵੱਜੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਚ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਗਏ। ਗੋਲੇ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਮੌਲੀ ਇਮਾਮੁद्दीन ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਅਚਾਨਕ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਫਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਇਆ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੌਲੀ ਇਮਾਮੁद्दीन ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਾਫਾ ਫੜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਛੇੜੋ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ, ਕਿਤਾਬ ਵੇਖਣ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਵੇਖਣ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਤਾਬ ਵੇਖੋ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਨਾ ਜਾਓ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਜਾਵਾਂ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਵਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਮਲ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲਓ। ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਚਲਿਆ ਛੁੱਟੀ 4 ਦਿਨ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 4 ਦਿਨ ਕਿਤਾਬ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖੀ, ਖੋਲੀ, ਪੜ੍ਹੀ, ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਇਨਾ ਕਮਾਲਾਤ ਇਸਲਾਮ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਅਰਬੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਜ਼ਮਾਂ ਵੀ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਸਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਲਿਆਏ। ਮੌਲੀ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਕਲਾਮ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ, ਅਜਬ ਨੂਰ ਇਸ ਦਰ ਜਾਨੇ ਮੁਹੰਮਦ, ਅਜਬ ਲਾਲ ਇਸ ਦਰ ਕਾਨੇ ਮੁਹੰਮਦ, ਕਿ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात च अजीब नूर है और एक कान है पूरी वो लाला दी जवाहरात दी। ये पढ़िया और सारी नात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान दे कमाल दा कलाम सी। इस तरह उन्हें एक शेर उहदा पढ़िया, करामत घर च बेनामो निशां अस्त बिया बिंगर गिलमाने मुहम्मद, कि अज अगर चे करामतां दुनिया दे विच बेनिशान हो गई, नहीं लभ रही, लेकिन अगर कोई मुस्तफा दी गुलामी च आ जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ओनू अज भी करामतां नज़र आ सकदियां। ये शेर पढ़िया। फिर वो उर्दू का कलाम पढ़िया तो उहदे एक शेर सी, नज़म है बड़ी लंबी। पहला शेर सी, हर तरफ फिक्र को दौड़ा के थकाया हमने, कोई दीन मुहम्मद सा न पाया हमने। और फिर उन्हें आगे शेर पढ़िया, काफिरो मुल्हदो दज्जाल हमें कहते हैं, नाम क्या क्या गमे मिल्लत में है रखाया हमने। ये शेर पढ़िया। इस तरह सारियों दे शेर पढ़ के कुछ होर इबारतां अपने उस्ताद मौली इमामुद्दीन साहब नूं कहंदे ने कि या हज़रत ये किदा कलाम है ते ये कौन शख्स है। मौली साहब ने उस्ताद जिहड़े सन इमामुद्दीन, उन्होंने दसिया कि ये मौलवी गुलाम अहमद नाम है ते कादियां च, और उसने दावा किया कि वह मिन जाने बिल्ला है ते ओदी ये किताब है। ये सुन के हज़रत मौली गुलाम रसूल साहब इन्होंने कहा कि जो मैं ये देखा है, मैनू यकीन है कि ये लिखण वाला जिहड़ा भी शख्स है, उस शख्स जिहड़ा आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नहीं होना। फिर उन्हें दसिया कि यह गल इतने इश्क भरियां गल्लां ते मैं किसी होर दी जुबान तो ना सुनियन कदी, ना कदी लिखी हुई पढ़ियन। ये उस्ताद शागिर्द दी आपस विच गल हुई और ये बुनियाद बन गई उन्हां दी कि किस तरह उन्हां दी तवज्जा बानीए जमात अहमदिया हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाल हुई। और इहदे नाल उस किताब विच फारसी एक होर लंबी नज़म है जिसका पहला शेर आंदा है, चू मेरा कौमे मसीही दादान मसले हतरा इब्ने मरियम नामे मन बिनहादान।
اور وہ ایک شعر بھی ہے کہ آسماں بارد نشاں الوقت می گوئے زمیں این دو شاہد از پہ من نارضان چو بے قرار. یہ کلام پڑھ کے حضرت مولوی غلام رسول صاحب راجے کے نے اپنے استاد نو کیا کہ اس بندے نو تے ملنا ضروری ہے. بڑا عجیب ہویا, انہاں کہا اچھا ملیں گے. موقع بنیا, ایک باری استاد شاگرد دونوں اکٹھے قادیاں پہنچ گئے, اور جدوں قادیاں پہنچے پوڑیاں چڑھنیاں پوندیاں. مسجد مبارک جنہیں دیکھی ہے اتھے دی انہاں نو پتہ ہے کہ پوڑیاں چڑھنا پیندا تے اتے حضور سان مرزا صاحب جس وقت وہ ملن مولوی امام الدین صاحب تے حضور نے مرزا صاحب نے انہوں نے فوراً کیا ہے جیڑا تواڈے نال لڑکا ہے انہوں بلاؤ کتھے گیا. انہوں نے پلٹ کے تے بلایا. ہویا ایسی کہ حضرت مولوی غلام رسول صاحب پیچھے رک گئے. انہاں کہا کہ ایڈے وڈے اسی اگر بزرگ نو ملن لگیاں تے کوئی نظرانہ دینا چاہیے تے اپنی جیب چو ویکھن لگ پے کہ کچھ پیسے ہون تے میں او نظرانہ پیش کراں. اس واسطے یہ رک گئے سن. جدوں مولوی امام الدین صاحب نے بلایا کہ بھائی حضور تانوں یاد کر رہے ہیں جلدی آؤ, فوراً اگے دوڑ کے گئے ملے. یہ انہاں دی ملاقات سی, اور اس طرح نال وابستگی انہاں دے نال بیعت خط دے ذریعے پہلے کر چکے سن, لیکن دستی بیعت ہو کے اس طرح انہاں دا قریب دا, محبت دا, پیار دا, عشق دا پھر ایک خاص تعلق انہاں دا پیدا ہو گیا. میرے نال زیادہ ایتھوں دے لوگ جانتے ہیں کہ حضرت مولوی صاحب ویکھن دے چ بڑے ہی سادہ. میں ویکھیا بڑیاں نمازاں پڑھیاں انہاں دے نال کھلو کے بھی انہاں دے کول بیٹھا انہاں دی گلاں سنیاں. دھوتی سفید, قمیض سفید, چادر وڈی سفید, پگڑی سفید, اور بالکل سادہ گفتگو. اثر ویلے انہاں دے مکان دے نال مسجد ناصر رحمت بازار رواچ او دے بیٹھنا تے اس طرح او وڈی چادر نو پٹکا جا وال کے تے اے دونوں ارکاں او دے وچوں چادر وچوں پیچھے کھسکا کے تے اج بیٹھے ہونے. اثر تو لے کے مغرب توڑی ذکر الہی مصروف. اسی کول کدی بیٹھ گئے ہیں تے پوچھنا بھی کون ہے تے کی گل تے کوئی اللہ رسول دی سنا دینی. اس طرح انہاں دی بڑی سادگی اپنی جگہ تے, لیکن علم تے معرفت او دے کمال اپنی جگہ تے. وہ اتنا زیادہ سی کہ ایک باری ایک عرب دا بہت وڈا پڑھیا لکھیا کراچی آیا تے یہ بھی اس لیے کراچی سن ربو تے اوتھے موقع بنیا کہ انہیں اپنی عربی دانی دی بنیاد تے آکھیا اج میرے جیڈا کون ہے پڑھیا لکھیا. او صورت ویکھ کے حضرت مولوی صاحب نے دعاواں کیتیاں تے آکھیا کہ اے تکبر تے مولا تینوں کسی حالت وچ پسند نہیں تے اے ایڈی وڈیائی پیا کردا ہے. تو چاہیں تے میری زبان تے جاری کر دے, مینوں آپ سکھا کلام تے میں انہوں لکھاں تاکہ اے عاجز آ جائے. خدا نے اپنی خاص قدرت نال وہ کلام انہوں نے سکھایا. ایتھوں راجے کے تو اٹھ کے جتھے پڑھن دا تعلیم حاصل کردہ انتظام ہی کوئی نہیں, ایتھوں وہ پھول کھڑیا ہویا. اتنا خدا دے فضل نال ترقی کر کے مقام تے پہنچا کہ اللہ نے انہیں دی زبان تے جاری کیتا. انہیں لکھیا ایک مصرع لکھن عربی دا او دا ہر حرف بغیر نقطے تو, دوجا مصرع لکھن او دا ہر حرف نقطے والا. اس طرح 33 شعر ہر ایک مصرے دا بغیر نقطے دا دوجا نقطے والا اے انہوں نے پیش کر دیتا. اے انہوں نے ایڈا ملکہ ملیا. ایک باری 44 شعراں دا ایک بہت وڈا قصیدہ لکھیا, او دے دونوں مصرے ساری دی سارا قصیدے دے نظم او بغیر نقطیاں دے. اس طرح نال حضرت مولوی غلام رسول صاحب راجے کی سادہ ہے سن دیکھنے چ, خوراک دے لحاظ نال بھی سادہ سن, لباس دے لحاظ نال بھی سادہ, ملن نال بھی سادہ, لیکن اندروں جڑی رب نال یاری سی او دے نتیجے چ خدا نے انہوں نے علم دا بڑا مقام دیتا سی. میں عرض یہ کرن لگا کہ ایک موقع تے بڑا عجب واقعہ ہویا. ایک بڑا مشہور سکھ پڑھیا لکھیا آدمی سی سردار دھرمانند سنگھ, پرنسپل سی سکھ مشنری کالج امرتسر دا. انہوں آمدیاں نے دعوت دیتی, جلسہ سالانہ قادیان تے آیا, بیٹھا سن رہا. حضرت مولوی صاحب دا نام لیا گیا بھائی ہوں انہوں نے تقریر کرنی. جس لئے اٹھ کے تے سامنے مائک دے آئے, اس وقت او سردار دھرمانند کہندا ہے میری نظر پئی بھئی اے دھوتی بننی ہوئی تے کرتا پایا ہویا تے جٹکی پگڑی, انہیں کی تقریر کرنی. میں اٹھیا کہ چلو اس تقریر ساہ کاٹ لیندے ہیں, اے سنن دی کی لوڑ ہے. لیکن اتھوں اٹھ کے کہندا مواڑ میں باہر نو کیتا, 4 قدم گیا تے مولوی صاحب تقریر شروع کیتی تے پہلے ہی 3-4 فکرے جے سن جنہاں نے مینوں کھچ لیا, اور میں واپس جا کے اپنی تھاں تے بیٹھا ساری تقریر سنی. وہ کہندے نے ایڈا سواد آیا کہ ایڈا سواد میں کسی اور دی تقریر دا بڑا گھٹ کدی آیا. اس طرح نال حضرت مولوی صاحب دی سادگی دے نال نال انہاں دی علم دی حالت ایسی. لیکن میں گلاں تے اگرچہ بہت ساریاں نوٹ کیتیاں اور کیتیاں جا سکدیاں, انہاں نوں چھوڑ کے
ایک میں واقعہ دساں کہ خدا تعالیٰ دے نال تعلق دا عجب حالت سی، مقام سی آپ دا. کسے گھریلو کام کار ہوندے سارے نو لاہور جانا سی. حضرت مولوی صاحب اپنے بھائی نو نال لے کے لاہور گئے اور رستے چ بھائی نو بخار ہویا اور کاموں کی اتر گئے. کاموں کی اتر کے تے مسجد چ گئے، ایک بندہ ہے وہ بھائی نو لٹایا ہے اور رات ہو گئی سی عشاء دا وقت. تے کہندے کہ میں دوا دارو کوئی جا کے لیا نالے کوئی کھان پین دی شے. بازار بند سی. واپس آ گئے اور بڑے فکر مند کہ ہن کی کری، اور بھائی نو بخار بھی اور بھوک لگی ہے، سفر کر کے گئے سن، نہیں کھادا ہونا کافی دیر دا. اس موقع اتنے انہوں نے یہ کیتا کہ میں ہن کی کراں، بازار بند ہو گیا، شاید لبھی کوئی نہیں. وضو کیتا، 2 رکعتاں پڑھیاں، اللہ تعالیٰ دی حضور دعا لگ پے کہ مولا ہن تو غیب تو کوئی سامان کر. وہ ہویا ہے کہ کر کے کہندے اچھا میں کسے پھر گھروں پتہ کراں. اٹھن کہ میں بوہا کھول کے باہر نکلاں تے کوئی ہور سامان تدبیر کریے. بوہا کھولیا تے اگے ایک بندہ کھلوتا ہے. اس بندے دے ہاتھ چ ٹرے، او دے گرم گرم سالن، گرم گرم روٹیاں اور نال حلوہ گرم گرم. یہ تریوے چیزاں انہیں پکڑائیاں تے اے پکڑ کے کہندے کہ کون ہے تے کتھوں آیا. کہندا جی اے کچھ نہ پوچھو، تہاڈی خاطری آیا تے اے تہاڈے واسطے ہی ہے. تے کہندے نے برتن مسیتے رکھ چھڑنا، او روٹی دین والا کہندا. انہاں نے اندروں کنڈی لائی، 2 بھراواں روٹی کھادی رج کے گرما گرم، اور برتن مسیتے رکھ چھڈے. سویرے اٹھن تے کہندے نے کنڈی اسی طرح اندروں لگی ہوئی سی تہجد ویلے، لیکن برتن غائب سن. اس طرح انہاں دا خدا دے نال او جڑا ولیاں دا تعلق ہوندا ہے، اس طرح دا تعلق اس زمانے خدا نال ہے سی. اور غیبو اس طرح دے سامان ہونے. اسی طرح تے انہاں دے جڑی ایک واری اور لکھن بیٹھے اپنی کتاب ہے انہاں دی، وہ 1000 صفحیاں دی المقالات القدسیہ دے نام اتے بڑے بڑے رجسٹر، قریباً 1000 صفحے دے 6 رجسٹر نے. تے انہاں چ چن کے حیات قدسی دے نام دی 5 جلداں چھپیاں. ہور بھی کئی کتاباں، بڑے مناظرے کیتے انہوں نے، بڑے بڑے لوکاں دے نال ٹکراء ہوئے نے، غیر مسلمان نال بھی، دوجے مذہباں نال، مسلماناں نال، اور بڑے ہر طرح علم دے مقابلے. لیکن میں عرض کرنا چاہتا کہ اصل انہاں دا مقام جڑا ہے انہاں دا رب نال تعلق سی. کئی واری ہویا جس طرح تسی طالب علم ہو، طالب علم گئے انہاں نے دعا دا آکھیا اور آکھیا جی دعا اے کرو کہ خدا مینوں اینے نمبر ضرور دے. حضرت مولوی صاحب نے وہ واسطے دعا کیتی اور تسلا دیتی کہ ہاں میں دعا کیتی تیرے انشاءاللہ نمبر آن گے. نتیجہ نکلیا تو وہ کہندا جی نمبر تے نہیں آئے. انہوں نے پھر دعا کیتی، انہوں نے آخیا نہیں وہ تیرا نتیجہ آیا وہ غلط ہو سکتا، تیرے اتنے نمبر ہیں. اور پھر جا کے تحقیق کیتی، درخواست دے کے ویکھیا تے نمبر واقعی انہوں نے زیادہ اتنے ہی آئے سن جتنے مولوی صاحب نے دسے. اور ایک میں واقعہ آخری سنا کے ختم کردا گل نوں، کیونکہ یہ تے نہ ختم ہونے والا میدان ہے. انہاں دی ساری زندگی دے واقعات نوں لیا جائے، گھریلو زندگی انہاں دی جس طرح عام دنیا داری دے نال سارے گھر ہوندے نے، وہ بھی ایک گھر سی، لیکن وہ دے نال خدمت دین واسطے نکل جانا اور پرواہ نہ کرنی کہ کسی دا کی حال ہے تے کی نہیں حال، دین نو دنیا تے مقدم کردے ہوئے. ایک واری گھر بیٹھے تے آپ دی بیگم نے آپ نو یہ کیا کہ مولوی صاحب گھر وچ تے خرچہ ختم ہو گیا، کل دے واسطے کوئی سامان نہیں کھان پین دا، اور بچیاں دیاں فیساں پچھلے مہینے بھی نہیں دتیاں تے او سکول والے منگ گلدے پے نے، انہاں نہ کٹ دینے. اے فکر مندی دی حالت. اجے مولوی صاحب سوچدے پین کہ کی کریے نہ کریے. بوہا کھڑکیا، باہروں آیا بندہ، او دفتر دا سی. ہاں بھئی کی گل ہے؟ او حکم نامہ لے کے آیا جی دہلی تے کرنال وچ کچھ جلسے نے اور اوتھے تہاڈی ڈیوٹی لگی ہے، تقریراں کرنیاں، تے دفتر والے نے آکھیا کہ جلدی تیار ہو کے آ جاؤ. انہاں نے ہر شے اوتھے چھڈی کہ بھلیے لو کہ میں تے آ چلے ہوں. تیار ہو کے باہر او بیوی نے آکھیا کہ گھر کی چھڈ چلے ہو؟ انہوں نے اینا آکھیا جو اللہ والے چھڑدے رہن اپنے گھراں وچ دین دی خاطر نکلن لگے میں وہ کچھ چھڑ چلیا. لیکن اجے اتھوں نکل کے باہر دے بوہے کول پہنچن، بوہا کھلیا تے اگے ایک آدمی کھلوتا ہے. او آدمی کی کہندا ہے؟ انہیں 100 روپے دا ایک نوٹ دیتا اور وہ کہندا ہے کہ جی اے ایک بندے نے مینوں دیتا ہے کہ میں تانوں پہنچا دیواں. مولوی صاحب نے کہا کون بندہ؟ کہندا جی انہیں آکھیا کہ میرا نام نہیں لینا تے اے انہیں دیتا ہے کہ مولوی صاحب نوں پہنچا دیو. مولوی صاحب نے انہیں کہ اچھا ہن گل انج کہ میں بڑی کال ہاں، دفتر جا رہا تے مینوں وقت نہیں، لیکن گھر ہی ضرورت بڑی
تو میرے نال آ رستے 'ਚ میں تੈਨੂੰ چیزاں خرید دینا کھان پین دی چیزاں لਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਛੱਡੀ ਉਹਨੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ حضرت ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜੇ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਔਲਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੋ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਸੀ ਬਰਾਦਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅੱਜ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਬੜਾ ਲੁਤਫ ਬੜਾ ਸਰੂਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖੀਆਂ ਉਹ ਛੋਟੀ ਮਸਜਿਦ ਇਸ ਖੂਹ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਜਿੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਵੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ اور انہیں سارے رستیاں نے ویکھیا ہے تو وہ شعر یاد آتا سی کہ ہر راہ کو دیکھا ہے محبت کی نظر سے شاید کہ وہ گزرے ہوں اسی راہ گزر سے اللہ تعالیٰ اپنی کروڑاں کروڑ رحمتاں کرے حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجے کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتھے اور سانو صاحب نو بھی توفیق دے کہ اسی بھی خدا دا پیار خدا دے رسول دی محبت اور خدا تعالیٰ دے کلام دے نال پیار اور محبت اسی طرح حاصل کرنے چ کامیاب ہوئیے جس طرح دی ایک روشن مثال حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجے کی دی صورت ہی ساڑھے سامنے زمین تے ظاہر ہوئی اور اپنے بہت سارے کمالات دکھا کے ایک بہترین مثال دے طور تے زندہ رہے اور ساڑھے سامنے گئے کل دی گل یاد آ رہی ہے 16 دسمبر وفات ہوئی اسی جامعہ احمدیہ دے سارے طالب علمان دی پرنسپل صاحب نے ڈیوٹی لائی اتھے پہنچے ہیں تے بس فٹافٹ سارے دے سارے اتھے اگلے دن سارا دن زیارت ہوندی رہی آن لوگ دیکھ کے جان پچھلے پیر 3 بجے جنازہ اٹھایا منجی دے نال بانس بن لے سی لمے تاکہ موڈا دین والے زیادہ ہو جان اور سارے اسی اتھوں جنازہ اٹھایا ریلوے روڈ تو گزردے ہوئے فاٹک پار کیتا انجے نظر پہ آندا جویں کل دی گل ہے اور گول بازار وچ لنگھ دے ہسپتال دے کولوں دی لنگھ کے بہشتی مقبرے 'ਚ اس لیے جگہ خالی پئی ہوندی سی اس مغرب والے پاسے اتھے جا کے جنازہ رکھیا مسجد مبارک کی عصر دی نماز ختم ہوئی ہے تے وہ نمازی بھی سارے آ رہے حضرت صاحب خلیفہ ثانی اس لسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے حکم نال حضرت مولانا جلال الدین صاحب شمس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ دی نماز جنازہ پڑھائی اور پھر تدفین ہوئی انہاں نے دعا کرائی لیکن آپ دا جسد مبارک قبر وچ اتارن لگیاں آپ دے بیٹے تے ہے ہی سن عزیز راجے کی صاحب اور مبشر راجے کی صاحب انہاں دو دے نال دو ہور جڑے بزرگ رلے اتارن لگیاں قبر وچ جسد مبارک نو او دے حضرت مرزا ناصر احمد بھی شامل سن اور اس طرح خاص طور تے انہوں نے آپ اگے ہو کے تے ہاتھ لگایا تے اور اتارن دے وچ مدد دیتی ایک بزرگ اور مینوں یاد نہیں آ رہا ہے تے اس طرح خدا دے فضل نال بڑے غیر معمولی طور تے محبت اور پیار دی فضا نال وہ زمین تے دن گزارے اور محبت پیار دی فضا نال اتھوں رخصت ہوئے اور سانو یقین ہے کہ محبت اور پیار دی اسے فضا دا عروج انہاں نوں اس دنیا تو کوچ کرن تو بعد حاصل ہے وہ ہمیشہ حاصل رہے گا اللہم آمین اے خدا بر تربت او ابر رحمت ہاب بار اور ہمیشہ ہمیشہ بارشاں نازل ہوندیاں رہن وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین